الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے دن پر بات کرنے جا رہے ہیں جس دن کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ سورہ بس۔ وہ دن یوم القیامہ، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، زمین ہلا دی جائے گی، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے اور سمندر آگ کے شعلوں میں بدل جائے گا۔ دنیا کا اختتام، قرآن کہتا ہے اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے۔ سورہ انفطار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت قائم ہوگی جب زمین پر اللہ تعالیٰ کہنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، دولت، عزت، حکومت، کچھ باقی نہ رہے گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اے اسرافیل سور میں پھونک دو، اور ایک ایسی آواز گونجے گی کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی زندہ ہے وہ گر پڑے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ سورہ زمر۔ پہلا سور، یہ وہ لمحہ ہوگا جسے سن کر زمین لرز اٹھے گی، ایک قیامت کی چیخ، ایک ہولناک دھماکہ، پہاڑ اپنی جگہ سے اڑ جائیں گے، سمندر بھڑک اٹھیں گے اور آسمان سرخ آگ بن جائے گا۔ انسان اپنی قبروں میں ہوں گے، جو زندہ ہیں وہ مر جائیں گے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کافروں تم اس دن سے کیسے بچو گے جس دن بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے۔ سورہ زمر۔ دوسرا سور، دوبارہ زندہ ہونا۔ پھر ایک وقت آئے گا جسے اللہ بہتر جانتا ہے، اسرافیل کو دوبارہ حکم ہوگا اے اسرافیل دوبارہ سور میں پھونک دو، اور سب انسان، جن و انس، مخلوقات اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ سورہ زمر۔ زمین بدل دی جائے گی، آسمان بدل دیے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین دوسری زمین میں بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ سورہ ابراہیم۔ ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے زمین اپنے اندر والوں کو نکال دے، زمین کانپے گی اور ہر قبر پھٹ جائے گی، انسان حیران ہو کر باہر نکلے گا، ننگا، بھوکا، پیاسا، لیکن کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سب ننگے، ناپختہ اور بغیر جوتے کے اٹھائے جاؤ گے۔ بخاری مسلم میں روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا مرد و عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اس دن کی ہولناکی اتنی بڑی ہوگی کہ کسی کو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ خوف اور امید۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ منظر صرف کافروں کے لیے نہیں، ہم سب اس میدان میں کھڑے ہوں گے۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یعنی اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سورہ قیامہ کی آیات ذکر کی ہیں آپ کے سامنے۔ اور کچھ چہرے غم سے جھکے ہوں گے، وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ سخت معاملہ ہوگا۔ مگر سنو، جو لوگ دنیا میں اللہ کے فرما بردار رہے، نماز قائم کی، ظلم سے بچے، لوگوں کے حق ادا کیے، اللہ کی راہ میں روئے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، قیامت کی تیاری کا مطلب صرف ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑ لینا ہے۔ ہر نماز، ہر نیکی، ہر آنسو اس دن روشنی بنے گا۔ اللہ میں لوگوں میں شامل فرمائے جن کے چہرے اس دن نور سے جگمگاتے ہوں گے، اور جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے۔ آمین یا رب العالمین۔
تو ناظرین اب سنو، جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان سب کو ایک ہی جگہ جمع کیا جائے گا، وہ جگہ جہاں اللہ کا عرش قائم ہوگا، اور انسانوں کا سب سے بڑا اجتماع اسی جگہ پر ہوگا جسے میدان حشر کہا جاتا ہے۔ میدان حشر کا منظر قرآن یوں بیان فرماتا ہے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تم گروہ در گروہ آؤ گے۔ سورہ نبا۔ اس دن زمین بالکل صاف ہوگی، نہ کوئی درخت، نہ پہاڑ، نہ سایہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ قیامت کے دن ایک ایسی زمین پر جمع ہوں گے جو بالکل سفید ہوگی، جیسے آٹے کی روئی ہوتی ہے۔ ہر انسان، ہر نبی، ولی، بادشاہ، غریب، سب ایک ہی صف میں ہوں گے، کوئی لباس نہیں، کوئی جوتا نہیں، کوئی سائے کی جگہ نہیں، اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ سورج کی گرمی اور پسینے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا، اتنا قریب کر دیا جائے گا حتیٰ کہ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوب جائیں گے، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے سینے تک، اور بعض تو اپنے پسینے میں غرق ہو جائیں گے۔ ناظرین سوچو، آج کی گرمی میں اگر چند منٹ سورج تلے کھڑے ہو جائیں تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، تو اس دن جب سورج سر پر ہوگا انسان کا کیا حال ہوگا، اور لوگوں کی کیا فریاد ہوگی۔ لوگ بھاگیں گے، چیخیں گے، سب کہیں گے، اے ہمارے رب، حساب شروع کر دے، ہم سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ پھر لوگ ایک دوسرے کے پاس جائیں گے، پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آخر میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کریں گے، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں سجدہ میں گر جاؤں گا، اور اللہ میری زبان پر وہ حمد کے کلمات جاری کرے گا جو آج تک کسی نے نہیں کہے۔ پھر حکم ہوگا، اے محمد سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، اور سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ الفاظ صحیح بخاری سے نقل کیے گئے ہیں۔ یہی ہے وہ مقام شفاعت کبریٰ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت ملے گی کہ وہ امت کی سفارش کریں۔ اس کے بعد میزان قائم ہوگا، پھر حکم ہوگا حساب شروع کیا جائے۔ فرشتے اعمال نامے لائیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، جس کو قرآن کے الفاظ یوں نقل کرتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی سے کہے گا، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، سورہ حاقہ۔ اور جسے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، قرآن کہتا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ حساب کا وہ لمحہ ہوگا ناظرین، اللہ خود ہر بندے سے گفتگو کرے گا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس سے اس کا رب بات نہ کرے، بغیر کسی ترجمان کے۔ وہ اپنے دائیں دیکھے گا تو صرف اپنے نامہ اعمال ہی دیکھے گا، اور جب بائیں دیکھے گا تو صرف نامہ اعمال دیکھے گا، اور آگ اس کے سامنے ہوگی۔ بخاری کے الفاظ ہیں، یہی وہ لمحہ ہوگا جب انسان کانپ اٹھے گا کہ میرے رب کے سامنے آج میں کیا جواب دوں۔ مگر اہل ایمان کے لیے امید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 110 کے الفاظ اس طرح ہیں، جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی لکھی جا چکی ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ہلاک کیا جائے گا۔ پھر پل صراط بچھایا جائے گا جو دوزخ کے اوپر ہوگا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، سب کو اس پل سے گزرنا ہوگا۔ پھر مومنین اس پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ سلامت، کچھ زخمی، اور کچھ گر کر جہنم میں چلے جائیں گے، اور کچھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ رحمت کی پکار آئے گی، جب مومن پل سے گزر جائیں گے تو ایک نہر پر پہنچیں گے جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کھڑے ہوں گے، اور جو ان کی سنت پر قائم رہا ہوگا انہیں اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔
اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا جہاں نہ موت ہے، نہ دکھ، نہ جدائی۔ تو ناظرین، قیامت کا یہ دن بہت سخت ہے، مگر مومن کے لیے یہ امید کا دن ہے۔ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے قریب رہا، جس نے گناہ پر شرم کی، جو اپنے رب سے ڈرتا رہا، اس کے لیے اس دن آسانی ہوگی۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کا پلڑا نیکیوں سے بھرا ہو، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پلائیں، اور جو عرش کے سائے میں آرام پائیں۔ آمین۔ تو ناظرین، ہم نے پچھلے حصے میں سنا کہ قیامت کا میدان کیسے لگے گا، اعمال کا حساب کیسے ہوگا، اور مومن پل صراط سے کیسے گزر کر نجات پائیں گے۔ تو اب سنیں، حساب کے بعد دو منزلیں باقی رہ جاتی ہیں، ایک جنت اور دوسری دوزخ۔ دوزخ نافرمانوں کا انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 106، جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے، جہاں وہ چیخیں گے اور کانپیں گے۔ دوزخ ایسی آگ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں صرف 70واں حصہ ہے۔ یعنی اگر دنیا کی آگ ایک چنگاری ہے تو جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ دوزخیوں کا یہ حال ہوگا کہ دوزخی چیخیں گے اور چیخ چیخ کر کہیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب ہمیں واپس بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے۔ لیکن جواب آئے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم نصیحت حاصل کرو؟ سورہ فاتر۔ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، اور ان کے کپڑے آگ سے بنائے جائیں گے، اور ان کے جسموں پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا جائے گا۔ ان کے کھانے کا نام ہے زقوم، ایک درخت جو جہنم کی تہہ سے آئے گا، جس کے پھل شیطانوں کے سروں جیسے ہوں گے، اور پینے کو انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے، آمین۔ جنت ایمان والوں کا انعام ہے۔ اب سنو ایمان والوں کی خوشخبری۔ جب اہل جنت پل صراط سے گزر جائیں گے تو فرشتے ان سے کہیں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، تم پر سلام ہو، تم پاک ہوگے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ زمر۔ جنت کے منظر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، اور نہ ہی کسی دل نے اس کو سوچا ہے۔ وہاں نہ موت ہے، نہ غم، نہ بیماری، پانی کے چشمے بہہ رہے ہوں گے، دودھ، شہد اور خوشبودار شراب کی نہریں ہوں گی۔ سورہ محمد۔ ہر مومن کو وہ سب کچھ دیا جائے گا جو اس کا دل چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ایسے ہوں گے جنہیں عرش کے قریب بلند درجات دیے جائیں گے۔ ان میں شہداء، صابرین، روزہ دار اور نمازی شامل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجاہدین کے لیے تیار کیے جائیں گے، جنت میں 100 درجے ہوں گے۔ ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ اسی طرح ترمذی کی ایک روایت میں ہے، جنت کی حوریں اور محل اہل ایمان کے لیے ایسے محل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان کے اندر کی حوریں ہوں گی جنہیں اللہ نے خاص طور پر جنت کے باسیوں کے لیے پیدا کیا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہاں جنت میں شرمیلی حوریں ہوں گی جنہیں نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ جن نے۔ ان کے چہرے ایسے چمکدار ہوں گے، آنکھیں بڑی، اور دلوں میں محبت اور سکون ہوگا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کا دیدار ہے، لیکن جنت کی سب سے بڑی نعمت نہ محل ہے، نہ درخت ہے، نہ نہریں، بلکہ اللہ کا دیدار، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیا تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے، اے رب ہم کیسے راضی نہ ہوں، جب تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ پھر اللہ اپنے حجاب کو ہٹا دے گا، سبحان اللہ، وہ کیسا منظر ہوگا، اور مومن اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی جو آج تک کسی کو نہیں نصیب ہوئی۔ تو میرے عزیز دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی چند لمحوں کی ہے، لیکن آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی۔ آج اگر ہم صبر کر لیں، نماز، روزہ، حلال رزق اور دل میں خوف خدا رکھیں، تو کل وہ دن آئے گا جب جنت کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے اور فرشتے کہیں گے، دخلوها بسلام آمنین، سبحان اللہ، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔
اب تم ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں ہوں۔ پیارے ناظرین، آخرت میں کامیابی صرف انہی کے لیے ہے جو دنیا میں اپنے رب کو راضی کر گئے۔ آئیے آخر میں ایک خوبصورت دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے آخری اعمال کو بہترین بنا، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرما اور ہمیں جنت والوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ نیکی پھیلتی رہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔